الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ دنیا کی مظلوم ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دونوں نواسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ جوانی کی عمر میں وفات پا جائیں گے تو ان نوجوانوں کے سردار جنت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یقیناً بیان کرنا چاہیے، اور اس سے ایمان میں تازگی ملتی ہے اور قربانی دینے کا ایک جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو بیان کرتے ہیں، چند صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کو وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ دوسرے تمام صحابہ کرام کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ بولنے کے الفاظ ان صحابہ کرام کی شان میں وہ لوگ بولتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے دربار میں بہت زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ دنیا میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سنیں وہ لوگ، اگر آپ نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ ملے گی، لیکن یاد رکھنا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو ان کو سزائیں دی ہے اس غلطی کی وجہ سے اور اس گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام سے اتنی محبت ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ نے نقص سزائیں دی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی ضرور نمٹے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ میرے دوستو یاد رکھنا اگر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہے اور ذلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب بھی رکھا ہے۔ میں اسی سلسلے کا ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس واقعے سے پیش کرنے سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے کو کتاب الروح کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ہمارے سامنے آیا، اس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا اور آدھا چہرہ اس کا سفید تھا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگو میری شکل کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور اس نے کہا، او اللہ کے دشمن، او فاسق و فاجر، کیا تو وہی شخص ہے جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میں بیدار ہوا تو میری یہ حالت ہو گئی جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میرا آدھا چہرہ سیاہ ہے اور آدھا چہرہ سفید ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔
اب میں آتا ہوں اصل واقعے کے اوپر۔ یہ بہت ہی عبرت حاصل کرنے جیسا ہمارے لیے واقعہ ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ صالح عمر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں رہا کرتا تھا، اور عاشورہ کے موقع پر کچھ صحابہ کرام کے دشمن جمع ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ جمع تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بدلے میں اور ان کی محبت کے صدقے میں کچھ چیز مجھے عطا کرو۔ میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں سائل ہوں، میں محتاج ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے کچھ چیزیں اور کچھ مال، کچھ پیسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے صدقے میں مجھے دو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، جس چیز کا آپ سوال کر رہے ہو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو ایک آدمی مجھے اپنے گھر پر لے گیا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے اندر سے دروازے بند کروا دیے اور مجھ پر اپنے 2 نوکروں کو مسلط کر دیا، اور اس نے اپنے ان نوکروں سے کہا کہ اس بندے کو خوب مارو، اور مجھے باندھ کر مارا گیا، مجھے خوب پیٹا گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری زبان کو کاٹ دیا اور مجھے اپنے دروازے سے دھکا دے کر نکال دیا۔ میرا جرم کیا تھا کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت مجھے تھی، میں نے اس محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جس کی محبت کے بدلے میں ہم سے تم سوال کر رہے ہو، اب تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنی زبان کو درست کروا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں روتا ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے میں روتا رہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک بندے کے سامنے ان سے جو محبت مجھے تھی میں نے اس کا اظہار کیا، تو بدلے میں اس نے میری زبان کو کاٹ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے درد بھری دعائیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری زبان بالکل درست ہو گئی ہے۔ جب میں جاگا تو اللہ کے فضل سے میری زبان بالکل درست تھی۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب دوسرا سال آیا، دوسرا عاشورہ آیا، تو پھر میں ان کی مجلس میں گیا اور وہی بات کہی جو میں نے پچھلے سال کہی تھی کہ مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہے، اور اس محبت کا میں واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں عطا کرو، میری مدد کرو۔ تو ان میں سے ایک جوان دوبارہ باہر آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر مجھے وہ لے گیا۔ میری بہت اس نے عزت کی، مجھے کھانا کھلایا، پھر ایک مکان کا دروازہ کھول کر مجھے وہ اندر لے گیا، اور پھر وہ نوجوان جو لڑکا تھا وہ رونے لگا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا کہ ایک خنزیر وہاں پر بندھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے بڑی مشکل سے بتلایا اور مجھے قسم دلوائی کہ قسم کھا کر مجھے کہو کہ یہ راز کی بات ہے اور تم کسی کو نہیں بتلاؤں گے۔ پھر اس نے کہا کہ پچھلے عاشورہ کو ایک سائل، ایک سوال کرنے والا، ایک بھکاری، ایک مسکین ہمارے پاس آیا تھا، اور اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کیا تھا اور ان کی محبت کے صدقے میں ہم سے کچھ سوال کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا بلکہ اپنے نوکروں کے ذریعے سے اس نوجوان کو، اس فقیر کو، اس مسکین کو پٹوایا، اور میرے باپ نے اس کی زبان کو کاٹ دیا اور کاٹ کر اس کو اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا۔ اس نے کہا
کہ جب ہم نے اس کو نکال دیا، جب رات ہو گئی ہم سب سو گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو ہم نے ایک ہولناک چیخ سنی، سب لوگ ڈر گئے، بیدار ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ میرا والد خنزیر کی شکل میں بدل چکا تھا۔ ہم نے اس کو مکان کے اندر باندھ دیا اور لوگوں میں اس کی موت کا اعلان کر دیا کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جس بندے کی زبان کو کاٹ کر تیرے باپ نے اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ نے تیرے باپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بغض رکھنے کی وجہ سے خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا، اور اس نے میری زبان کو کاٹ دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کے صدقے میں میری زبان کو درست کر لیا۔ ایک نے بغض کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا، دوسری کی زبان کاٹ دی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی محبت کے صدقے میں اس کی زبان کو درست کر لیا۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر اس نوجوان نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے نے، اس نوجوان نے مجھے کچھ چیزیں عطا کی اور پھر مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم ان سے بالکل دور رہیں گے، اور اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائیں گے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔